مثالیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا, لیکن ان سے انجانی کی محبت ہو جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ جب ان کے لیے بہت عرصے تک ساتھ رہے تو ایک انسیت ہو جاتی ہے جب وہ ملتے ہیں, اور اگر وہ نظر نہ آئے کچھ دیر تک صرف بے قرار ہو جاتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہے, سب خیریت ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہوئی نہیں ہے, یہ ہم کر رہے ہیں کسی سے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ایکسٹرا ریسپیکٹ دیتے ہیں, بہت زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. جب بہت زیادہ خیال کوئی رکھتی, بہت کوئی کیئر کرنے لگے ہماری, تو دل بے ساختہ اس کی جانب اٹھتا ہے کہ یہ ہم سے واقعیت محبت کرتا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ محبت کی جاتی ہے. ایک محبت ہو جاتی ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے بغیر تمہید کے مجلس کو آگے لے کے چلوں گی. ایک محبت وہ ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, جس کے لیے نہ کوئی شرائط ہے, نہ کوئی قید ہے, نہ کوئی پابندی ہے, نہ کوئی حدود ہے. اس محبت کرواتے ہیں محمد یہاں پہ بیٹھنے کو دیجیے گا کسی وہ محبت جس میں کوئی غرض نہیں, جس میں کوئی لالچ نہیں, جس میں کوئی ریاکاری نہیں, جس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا, پروفٹ اینڈ لاس کا, لینے دینے کا کوئی سوداگری نہیں ہے. وہ کائنات میں فقط اور فقط ایک محبت ملتی ہے, اور وہ محبت ہے ماں اور باپ کی محبت, جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. ذہنوں میں رہتی ہے. جانتے ہیں آج کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ میرے سامنے اتنی ساری بچیاں بیٹھی ہیں, پروردگار آپ سب کے سروپ آپ کے ماں باپ کا خیر سلامت رکھے. جب کبھی اپنی ماں سے منظوری کرنے لگے, جب کبھی اپنی ماں سے زبان چلانے لگے, تو ایک لمحے کے لیے سوچیے گا کہ اللہ کے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. بہت تکلیفیں اٹھا کر ایک ماں اپنے بچے کو دنیا میں لاتی ہے. انشاءاللہ جب آپ کو ماؤں کے مرتبے پہ فائد ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کس طرح راتوں کو جاگتی ہے, یہ بستر پہ خود دیکھتی ہے, سوکھے بستر پر اولاد کو لٹاتی ہے. ماں کا وہ یہ بات نہیں, ذہنوں میں رکھیے گا. اور جانتے ہیں ماں کی محبت کیا ہے؟ ماں وہ ہے جو ہر قدم خود کو سہلے گی, لیکن اپنی اولاد پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے گی. خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا, دو خواتین کی آپس میں بڑی محبت تھی, ایک ہی گھر میں رہتی تھی, ان کے شوہروں میں بھی بڑی محبت تھی. جہاں ہمارا ٹاپک محبت چل رہا ہے نا, یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. بچے یہ نہ سمجھے کہ یہ عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے, عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ دونوں میں بڑی محبت کی ساتھ رہتی تھی. ان میں سے ایک خاتون کے 1 مہینے کا بیٹا تھا اور دوسری خاتون 9 مہینے کے حاملہ تھی. دونوں کی شوہر تجارت کے وقت سے گھر سے باہر گئے, شہر سے باہر گئے. جب گئے تو جس کا 1 مہینے کا بچہ تھا وہ بچہ فوت ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اب جو خاتون جس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا تو جس کی بچہ مرا تھا اس نے کہا کہ یہ بچہ پالنے کے لیے مجھے دے دو, ابھی میری گود خالی ہوئی ہے, میں اپنی اولاد کے زخم کو بھول نہیں پا رہی ہوں, میں تمہارے بچے کو پال لوں. بہت بھی لوگوں نے کہا ہاں تم میرے بچے کو پال لوں. بس اس بچے نے, اس بچے کی اس عورت نے اس بچے کی تربیت شروع کر دی. دودھ بھی پلا رہی ہے, پال بھی رہی ہے, مکمل اس کی نگہبانی وہی کر رہی ہے. کافی ٹائم جب گزر گیا تو ایک روز بشریت کی وجہ سے دونوں خواتین میں تنازع ہو گیا, کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو جس کے بیٹا تھا اسے کہا لاؤ میرا بچہ مجھے واپس کرو. وہ کہنے لگی کیسا بچہ, کس کا بچہ؟ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں پالنے کے لیے دیا تھا, کہتی دودھ میں پلا رہی ہوں, تربیت میں کر رہی ہوں, راتوں کو میں جا رہی ہوں, تو بچہ تو میرا ہوا, تمہارا کام ہو گیا. وہ کہتی پیدا تو میں نے کیا ہے, اب تو میرا ہے. کہتے نہیں, بچہ تمہارا نہیں ہے. اب وہ ماں تڑپ رہی ہے کہ کیا کروں, بچہ کیسے ہو. خلیفہ ثانی کے دربار میں یہ معاملہ لے کر پہنچے. جب پہنچے تو ایک مرتبہ خلیفہ ثانی سے کہ ایک عورت کہتی بچہ میرا ہے, دوسری کہتی بچہ میرا ہے. خلیفہ ثانی بہت پریشان کہ بچہ آیا ہے کس کا. کہنے لگے نہیں, اس مسئلے کا ہم میرے پاس تو نہیں بتا پا رہا کہ اصلی ماں کون ہے. دربار میں پھر شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا بہت مشکل معاملہ ہے,
مشکل کشا کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مشکل کشا کے در پر چلتے ہیں. تمام لوگ آئے در پر بات کیا مولانا سفیان کے دروازے پر. کہا کہ علی ایک توقع لے کر آئے ہیں, ایک مشکل لے کر آئے ہیں. کہا کیسی مشکل, کیسا ہوگا؟ کہتے یار بچہ ایک ہے مائیں دو ہیں. ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے, دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے. یار سمجھ میں نہیں آتا بچہ کس کا ہے. اتنا آسان بچے کا حل. کہا قمر جاؤ میری تلوار لے کر آؤ. جناب قمر گئے اور تلوار لے کر آئے. بچے کو زمین پہ لٹایا گیا. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یاری کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے بچہ ہے کہ مائیں دو ہے تو بچے کو تو برابر حصوں میں تقسیم کر دوں گا. آدھا ایک ماں کو دے دوں گا, آدھا دوسری ماں کو دے دوں گا. مولانا جیسے ہی جو پیدا کرنے والی ماں تھی نا حقیقی ماں, زمین پر بیٹھ گئی, گالوں میں خاک ڈالی. کا یاری میں دستبردار ہوتی ہوں, یہ بچہ کسی عورت کا ہے میرا نہیں ہے. ایک مرتبہ مولانا متقیان نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس عورت کی گود میں ڈال دیا. اب تو خلیفہ ثانی نے یہ تمام ماجرا دیکھا. کہنے لگی یاری آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حقیقی ماں ہے؟ تو مولانا متقیان نے فرمایا کہ جو پالنے والی ماں تھی نا وہ تو اس فیصلے پر راضی ہوگی. کیا نہیں جانتی کہ بچہ کٹنے کے بعد زندہ نہیں بچے گا؟ اور جو پیدا کرنے والی ماں تھی نا اس نے بچے سے دستبرداری اختیار کر لی یہ کہہ کر کہ دوسرے کی گود میں رہ کر پڑے میرا بچہ سلامت تو رہے گا نا. خلیفہ ثانی نے کا حل دیکھا. یہ اختیار کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے پیج نمبر 359 سے ریفرنس دے رہی ہوں. ایک مرتبہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کاش میں کوئی پھٹلو جھاڑی ہوتا اور کوئی جنگلی جانور آتا اور مجھے کھا لیتا. اتنے آسان مسئلے کا حل میں نہ دے سکا. شیان یہ باب العلم کے ماننے والوں کا مجمع ہے نا, اس لیے ہم مولا کی چاہنے والے کہتے ہیں. ادھر ایک شخص کمیونی کے بارے سے بہت سکتا ہے. بڑا ایسا مجمع ہے میرے سامنے, جو ہر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ایک شخص کمیونٹی کے باعث موت چاہتا ہے. ادھر ایک شخص کے ووٹوں پہ دعوت تفریح کا سلونی تفریح. ادھر ایک شخص کمیونٹی کے باعث موت چاہتا ہے. ادھر ایک شخص کے ووٹوں پہ دعوت تفریح کا. تم ہی سوچو میں دونوں کو برابر کس طرح جانوں. تم ہی سوچو میں دونوں کو برابر کس طرح جانوں. ادھر کشکول لال لگا, ادھر نعمت سلونی کا. محبت کے دوسرے کی گود میں رہ کر پڑے ہوئے کہ میرا بچہ سلامت تو رہے گا نا. یہ وہ محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے. یہ غرض محبت ہے. اور محبت کس طریقے سے پروان کرتی ہے یہاں تک کچھ آپ کو بھی کر کے آنا ہے. جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی محبت ہوگی. میری تمام آپ کی گزارش تھوڑا تھوڑا آگے ہوتا ہے ختم ہو چکی ہے. محمد جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی محبت ہوگی. اور ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے, موضوع مجلس کیا ہے؟ ماتا علاقوں کی آل محمد ماتا شہیدہ. جس کے دل میں معرفت اہل بیت علیہ السلام جتنی زیادہ ہوگی اس کی محبت اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ ادھر کوئی یہاں پر نہیں ہے. کچھ معاملات میرے سامنے ہیں, میں نے کچھ جملے ایک مجلس میں کہے تھے یہاں سے کہوں گی کہ دیکھیے وہ پروردگار اعلیٰ اتنا رحمان اتنا رحیم ہے. اس نے اپنی رحمانیت دکھائی کس طریقے سے
کہ وہ اپنی نعمتیں جسے چاہے نہ چاہے عطا کر دیتا ہے، لیکن اس نے رحیمیت کا یہ افضل العبادہ، یہ عظیم دسترخوان خاص الخاص ان مومنین کے لیے رکھا کہ جن کے دلوں میں اس نے عشق حسین کو راسخ کرنا۔ یہ عظیم رحیمیت کا دسترخوان ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اس کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب آپ کو معرفت مل جائے گی تو محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ در پر آنے والا کوئی عام انسان نہیں رہتا، اس در پر آنے کے بعد کوئی قمر بنتا ہے، کوئی بھوزل بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے۔ وہ سلمان کے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ نہیں مل گیا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد کنیزوں کا طرز زندگی ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ 20 سال تک سوائے قرآن کی زبان کی کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گیا اس در کا مقام کیا ہے؟ جس کی معرفت ہوگی اس کی محبت ہوگی اہل بیت سے۔ اسی کر کے دو افراد ہیں، توجہ کی تعریف ہوں، دو افراد ہیں، ڈیزگنیشن دونوں کا سیم ہے، ایک غلام ہے ایک کنیز ہے۔ ایک کا نام ہے قمر، ایک کا نام ہے فضہ۔ ایک مولا علی کا غلام ہے، ایک بی بی سیدہ کی کنیز ہے۔ صلی اللہ محمد مولی محمد۔ دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے، ذہنوں میں رکھیے گا، مرتبہ مقام ایک ہے، ایک غلام ہے اور دوسری، یہ مجھے تمام مولانا کی تعریف چاہیے جو بہت زیادہ سکون میں بیٹھی ہیں، جامع ہو کر بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ الفاظ کیجیے محمد صلی اللہ محمد۔ بار بار دیکھیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، دونوں کا مقام ایک ہے، معرفت دونوں کی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غلام ہے ایک قریب ہے۔ معرفت الگ کیوں ہے؟ بہت توجہ چاہوں گی، ایک ڈیوٹی سے باہر کا غلام ہے، ایک گھر کے اندر کی کنیز ہے جو پوری رات قسمت کے ماحول میں رہتی ہے، پوری رات طہارت کے ماحول میں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضہ کا طرز زندگی کیا ہے؟ 20 سال تک سوائے قرآن کی زبان کے کسی اور زبان میں گفتگو ہی نہیں کی۔ آئے جناب قمر تک الباب کے مولا کائنات کے دروازے پر باہر تشریف کا جناب فضہ، کہا فضہ میرے مولا ہماری ملاقات کے لیے آیا ہو۔ کہا قمر میرے مولا تیسرے آسمان پر فرشتوں نے روٹیاں تقسیم کر رہی ہیں۔ سر کو جھکایا قمر نے، مولا کی کوئی انیسری بات تو ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے بالکل جا سکتے ہیں مولا، جب چاہے ان کا تو روز جنت میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک گھر یہاں ہے تو دوسرا گھر وہاں ہے۔ بہار باغ جنا ان کے فیض عام سے ہے، عروج نیر و تابا شہ علام سے ہے، انہی سے گلشن عالم میں زیب و زینت ہے، انہی کے مسکن عالی کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب چاہے اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ کہا کہ زندہ کہاں ہے میرے مولا؟ کہا تیسرے آسمان پر فرشتوں میں روٹیاں تقسیم کر رہی ہیں۔ جناب قمر ڈیوٹی سوتے باہر آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مولائے متقیان مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سائلوں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ قمر حیران رہ گئے کہ زندہ نے تو کہا تھا مولا تیسرے آسمان پر ہے، تو یہ تیسرا آسمان مسجد کا دروازہ کیسے بن گیا؟ اب مولا جب فارغ ہو گئے کہتے ہیں آج تمہیں فضہ کی شکایت کر دوں گا۔ دنیا کے لوگ ہیں نا، معصومین تو نہیں ہے۔ ایک بار کہا آج کہوں گا کہ فضہ نے مجھ سے یہ کہا کہ مولا تیسرے آسمان پر ہے۔ جب مولا روٹیاں تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے گھر گیا تھا اور فضہ نے مجھ سے کیا کہا؟ کہا قمر کیا کہا؟ کہا مولا فضہ نے کہا کہ مولا تیسرے آسمان پر فرشتوں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا قمر تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ کہا نہیں مولا گستاخی ماں میں اور شک کروں۔ کہا قمر ذہن میں رکھنا، غلام تم بھی ہو کنیز وہ بھی ہے، محبت میں تم دونوں یقیناً یکساں ہوں گے، لیکن معرفت کے معاملے میں تم دونوں الگ الگ ہو۔ قمر اگر تمہیں شک نہیں
ایک مرتبہ آسمان کی جانب تو نگاہ کرو، دستے امامت کو قمر کی نظروں کے سامنے پھرا، قمر نے اپنی آنکھوں کو اوپر کیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، آسمان کے دریچے کھلے ہوئے تھے، پہلے آسمان پر مولا فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پر مولا انبیاء سے گفتگو کر رہے ہیں، تیسرے آسمان پر مولا روٹیوں کو تقسیم کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، پانچویں آسمان پر میرے مولا امور مشیت کا جائزہ لے رہے ہیں، چھٹے آسمان پر میرے مولا حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں، ساتویں آسمان پر میرے مولا لوہے محفوظ کا غائرانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ کہتا ہے مولا ساتوں آسمان دیکھ آیا، جہاں جہاں نگاہ کی مولا آپ کا جلوہ نظر آیا۔ ایک مرتبہ امام المتقین یعقوب الدین فرماتے ہیں، اے قمر یاد رکھنا غلام تو بھی ہے، کنیز وہ بھی ہے، تو ڈیوری سے باہر کا غلام ہے، وہ میرے گھر کے اندر کی کنیز ہے، وہ پوری رات عصمت اور طہارت کے ماحول میں رہتی ہے۔ تو مومنات جب گھر سے باہر کا غلام گھر کے اندر کی کنیز کے علمیت میں مقابلہ نہ کر سکا تو باہر والے اہل بیت سے ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات بیٹی محمد گوہر تو ہے علی، احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی۔ اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں کچھ بھی نہ ہو، حسین کے شوہر تو ہے علی۔ یہ مرتبہ ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ اور ذہنوں میں رکھیے گا جو لوگ اس راستے پر قدم رکھتے ہیں نا، ان کے راستوں میں کبھی پھول نہیں آتے، آسان راستہ نہیں ہے، ذہنوں میں رکھیے گا۔ جب میں نے مدرسے کا قیام کیا تھا تو ہمارے استاد نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے بیٹا ذہنوں میں رکھیے گا کہ آپ کو یہاں پھول پال نہیں بٹیں گے، لوگ ڈانٹنگ کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، ڈسکریج کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، انکریج بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ذہنوں میں رکھیے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے کسی جادے پر قدم رکھ دیا نا تو ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہاں پر پھول پال نہیں بٹیں گے۔ جب اہل بیت کے راستے پر آ گئے تو کہیں گولی چلائی جاتی ہے، کہیں بم سے مارا جاتا ہے، لیکن حسین والوں کا زیادہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، علی والوں کا راستہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ 90 برس کا ہو چکا ہے یہ قمر، 90 برس کا، آنکھوں کی بھویں لٹک کر نیچے آ چکی ہیں، کپڑے سے باندھ کر اوپر کرتے ہیں جناب قمر۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ علی کا ایک غلام ابھی موجود ہے، کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ کیسے گرفتار کیا گیا، کس طرح گرفتار کیا گیا، اب سمجھیں گے آپ لوگ کہ جن کے دل میں جتنی معرفت ہوتی ہے نا آل محمد کی، اتنی محبت اور مودت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بغیر پالان کے، بچیوں سے بتا دوں، بغیر پالان جس اونٹ کے اوپر کچھ بھی نہ رکھا جائے، اس اونٹ کے اوپر جناب قمر کو 90 برس کے ہیں، جناب قمر کو بٹھا کے دونوں ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دیا، بغیر پالان کے اونٹ پر بٹھا کر دونوں ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور اونٹ کو تیز دوڑایا گیا، اور اونٹ کو تیز دوڑاتے ہوئے حجاج بن یوسف کے دربار میں یہ پہنچا قافلہ۔ جب اونٹ کو باہر ٹھہرایا گیا تو تاریخ کہتی ہے جناب قمر کیونکہ 90 برس کے تھے، عصا کو ٹیک کر چلتے تھے، ایک مرتبہ کمر میں خم آ گیا، کمر میں خم آ گیا، کہا کہاں لے کر جا رہے ہو، کہا حجاج کے سامنے۔ جیسے ہی حجاج بناؤں کا نام سنا، علی کے غلام نے ایک مرتبہ یا علی مدد کہا اور کمر کو سیدھا کیا، کمر کو سیدھا کر کے عصا کو ٹیکتا ہوا حجاج بن یوسف کے تھے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ درباریوں نے کہا جھک امیر کے سامنے، کہا نہیں میرا امیر صرف ایک ہے اور وہ ہے امیر المومنین علی، ہرگز نہ جھکوں گا۔ خمیدہ کمر کی، نام علی لیا، کمر کو سیدھا کیا،
کہتا رہ گیا دربار، کہتے رہ گئے وزیر، جھک امیر کے سامنے، کر سلام امیر کو، مگر وہ علی کا چاہنے والا ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ میرا امیر فقط ایک ہے، اگر کبھی جھکوں گا تو فقط اپنے مولا کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کتنی مشکل ہو، کتنی آوازیں سے دنیا سامنے آ جائے، گھبرانا نہیں، اس قدر کیوں ہو پریشان، علی والے صلی علی محمد محمد یہ تو ممکنات 20 منٹ کے بعد ہی اتنا کر چکی ہے، لہٰذا یہی سے مسائل سے متاثر ہوگی کہ جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ اہل بیت کی عظمت کو سمجھ جائیں تو یقین جانیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا محبت کے نعرے مارتے ہیں، آج سے اگست کی کیا تاریخ ہے؟ آج 6 اگست ہے، کل 6 ہے اور اس کے بعد 5 کے بعد 8 دن کے بعد 14 اگست آ جائے گی۔ بڑے محبے وطن لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے، پاکستان کے فلیگ لہراتے ہیں، اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو اپنے وطن سے محبت ہی نہیں ہے، اور جب سے ایام ازاں میں 14 اگست آنا شروع ہوئی ہے تب سے یہ لوگ کچھ دیکھتے ہی نہیں، بس حسین حسین علی علی رہتا ہے۔ تو مومنات گرامی ہم کیا کریں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لوگوں کو، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ چشتی اجمیری یہ کہہ کر کہہ گئے تھے کہ حافظ کے بنا لا الہ الا حسین۔ ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے، ہمیں اگر بیدار ہے تو بس بھی 2 جملے پڑھ لیں، اگر بیدار ہے آپ لوگ پہ ختم سلام کر دیجیے۔ صلی علی محمد کرنے کے بعد جب میں نعرہ لگاؤں گی نا، آپ سب کی طرف گزارش کرتی ہوں کہ واقعی اگر دل میں آل محمد کی محبت ہے تو نعرہ اور سلوات یہاں سے مت لگائیے گا، یہاں سے لگائیے گا۔ جب یہاں سے لگتا ہے نا تو آوازیں کربلا اور نجف تک جاتی ہے، اور جب نعرہ اور سلوات یہاں سے نکلتا ہے تو یہ 4 دیواری کا فیض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چیلنج کرتے ہیں دنیا کے لوگ، کیونکہ ایک دم سے 14 کا ذہن میں آ گئی تو برصغیر تذکرہ یہ بات کرتی ضرور، کسی بھی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، قیام کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ شاید میں نے کسی مجلس کی یہ بات کہی ہے، کسی مولا نے میری زبان سے یہ بات سنی تھی۔ کسی بھی چیز کے قیام کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، پہلی چیز فکر اور دوسری چیز دولت۔ میں نے سوچا کہ میں اسکول بناؤں، اسکول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا سوچا، فکر لائن کہاں بنانا ہے، کون سی جگہ اچھی رہے گی۔ اس کے بعد مجھے اسکول قائم کرنے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ کیا چیز چاہیے، پیسہ۔ جب تک پیسے نہیں ہوں گے میں قیام نہیں کر سکتی اسکول کا۔ کسی چیز کے قیام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پہلی چیز فکر اور دوسری چیز دولت۔ پاکستان بنا فکر سے، فکر دی محمد علی نے اور پیسہ دیا راجہ محمود آباد نے۔ محمد علی بھی ہمارے اور راجہ محمود آباد بھی ہمارے۔ اسلام پھیلا 2 چیزوں سے، ایک فکر دی گئی اور ایک پیسہ دیا گیا۔ فکر دی گئی شیب ابو طالب علیہ السلام نے اور پیسہ دیا ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ نے۔ پاکستان کے بنانے والے بھی ہمارے، اسلام کے قائم کرنے والے بھی ہمارے۔ اس پر یہ دنیا کہتی ہے کہ یہ محب وطن پاکستانی نہیں، ہم سے بڑا محب وطن پاکستانی کون ہوگا؟ ہم کون ہیں؟ ابو تراب کے ماننے والے، مٹی کے باپ کے ماننے والے۔ اور پاکستان کیا ہے؟ ہماری دھرتی ماں ہے، تو ہم کبھی دھرتی ماں سے کیا محبت نہیں کریں گے؟ ہم دنیا کے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جدیدیت سے جو اظہار بیداری نہیں کرتے، جتنے بیدار ہیں نا اسی بیداری سے مجھے جواب چاہیے۔ جدیدیت سے جو اظہار بیداری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ بتاتا ہے تمہارا طرز کرنا ماتم شہر، کبھی مختون کی خاطر طرفداری نہیں کرتے۔ شریف النفس انسانی مناتے ہیں غمِ سر پر، یزیدی نسل کے حیوان عزاداری نہیں کرتے۔ وطن کے پاسباں ہم کل بھی تھے تا زندگی ہوں گے، وطن کے پاسباں ہم کل بھی تھے تا زندگی ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ وطن کے پاسباں ہم کل بھی تھے تا زندگی ہوں گے، اس لیے کہ علی والے کبھی مٹی سے
रजादारी नहीं करते। सलामत रहिए, आबाद रहिए, हमारे पूरे बांग्लादेश के वाले हुसैन और हुसैन कभी हमारे दिलों से रसूल गिरामी अपनी मारिफत को बनाइए। फर्श आज़ा पर आने के जो आदाब है उन आदाब के साथ इस फर्श आज़ा पर तशरीफ लाइए। यकीन जानिए जब आप उन आदाब को अंजाम देकर जो मुनाफ मेरे अपने एरिए से वो जानती है कि मैंने 3 मुहारा और 4 मुहारा की वजह से ये जुमला कहा था, बच्चियों के लिए बताते चलूं 3 आमाल को अंजाम देकर इस फर्श आज़ा पर तशरीफ लाया। पहला, सजदाए शुक्र करके आया करें। खुदावंद आलम का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतनी अजीम दर्जगाह से नवाजा है। वो यूनिवर्सिटी की जो 2 महीने 8 दिन इल्म की खैरात को यूं तकसीम कर रही है, वो दरगाह के जहाँ पर एक ही वक्त में स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब आते हैं, सबका ज़हनी सतार, सबका महफिल लेवल एक हो जाता है। इस दरगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। लिहाजा जब घरों से निकला करे तो सजदाए शुक्र अदा किया करे। दूसरी चीज, मौला को सलाम करके आया करें। क्या कहकर? अस्सलाम वालेकुम। सलाम करके निकला करें। यकीन करें हार्डली 1.5 से 2 मिनट का ये अमल है, लेकिन ये 1.5 से 2 मिनट आपकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए काफी है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। जब ये 1.5 मिनट का अमल करके आप घरों से निकलेंगे ना, माजरत के साथ हम 20-20 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपना बनाओ से हाथ तो कर लेते हैं, मगर ये 1.5 मिनट हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। और तीसरी चीज, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, तीसरी चीज बावजूद होकर करते हैं। जानते हैं वजू का जो मुनाद मैंने कहा मेरे इलाके की मेरी बात सुन चुकी है, जो मुनाद नहीं सुन सकी है उनके लिए मैं फकत ये कोई पता मैं हदीयतन पेश कर रही हूँ, इबादतन पेश कर रही हूँ कि घर से बावजूद होकर ये जानते हैं वजू की अजमत क्या है, ये वजू क्या है। हदीस कहती है अल वजू वस्सिमातुल मुमिनीन, वजू मोमिन के लिए वस्सिमा है। वस्सिमा निकला है मुतवस्सिम से। मुतवस्सिम अरबी जबान में कहते हैं मार्च को। मार्च किस चीज का मार्च? जैसे आज इस मॉडर्न जमाने में हर चीज के ऊपर टैग लगा होता है, फलाम ब्रांड का कपड़ा, फलाम ब्रांड का कपड़ा, जेडॉट का कपड़ा, खादी का कपड़ा, ऐसा ही है ना। कुछ दिन बाद कपड़ा भी इंशाल्लाह ब्रांडेड मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि कपड़ा भी ब्रांडेड मिलेंगे। तो ये जो मार्क होते हैं ना, जो ब्रांड होती है, इसको अरबी जबान में कहते हैं वस्सिमा। और हदीस कह रही है अल वज़ू वस्सिमातुल मुमिनीन, मोमिन का वस्सिमा, मोमिन का ब्रांड देखना है, मोमिन का मार्क देखना है, तो वो उसका वस्सिमा होगा, उसके वज़ू का निशान होगा। वो निशान कि जिसकी पेशानी पे नूर साटे होगा। इसीलिए जो मोमिनात इस फर्ज क़ज़ा पर बावजूद होकर आती हैं, उनको कहा जाता है गुर्रुल मुजाहिदीन, वो लोग कि जिनकी पेशानियों से नूर साटे होगा। और जब हम पुकारते हैं ना अपने इमाम को, अमीरुल मोमिनीन को, यासूबुद्दीन को, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, तो हम क्या कहते इमाम को मुखातिब करते हैं? गुर्रुल मुजाहिदीन, मौला आप आइद हैं उन लोगों के कि जिनकी पेशानियों से नूर साटे। और बरोज़े हश्र मौला अपने चाहने वालों को उनके चेहरों की नूरानियत से, उनकी पेशानियों से निकलने वाले नूर को देखकर मौला अपने चाहने वालों को पहचान देंगे। और जब हश्र का मैदान सजेगा तो मौला के चाहने वाले कहेंगे कि हश्र वालों, हमें महशर की जरूरत क्या है, चारे ज़ोक़े बसारत को चले आए हैं, खौफ़े महशर है न फिरदौस का लालच हमको, हम तो मौला की ज़ियारत को चले आए हैं। हाशिया अगर आप वाकईतन चाहते हैं कि आपको अपने इमाम की ज़ियारत नसीब हो, तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए वक्त के लिए।
मजलिस का आखिरी मैसेज है, अगर कुछ करने के लिए घरों में वाईफाई के कनेक्शन बंद कर दिया जाए तो बच्चे जवान सब लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं। कुछ लम्हों के लिए वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है और हम तड़पने लगते हैं। मेरा सवाल है आप बुनियाद से कि आया हमारा अपने वक्त के इमाम से भी कुछ कनेक्शन है या नहीं? मैं सवाल करूँ आपको मिनार से, कितनी मिनार से जो सुबह सवेरे बेदार होकर अपने वक्त के इमाम को सलाम करते हैं? शायद आटे में नमक के बराबर है। बहुत सारी मजालिस में मैं मिलकर सवाल करती हूँ ना, इस सूर्य को क्या कहते हैं, मीनार की सर झुकाकर बैठ जाती है। मैं खुदा पत्ता तरतीब नहीं कर रही, बस एक बात कहूंगी, अगर दिन के 3 घंटे व्हाट्सएप पे गुजारती हैं तो फकत 3 मिनट किताबों से दोस्ती कर लीजिए। मेरी माँ से गुजारिश है, अपनी बच्चियों को किताब दोस्ती करना सिखाइए, ज्यादा नहीं 3 मिनट। बेहतरीन किताब है नहजुल बलागा, बाबुल फिल्म से मदद रुमान के उस नहजुल बलागा को खोलिए, खुदा की कसम मौला के अक़ल के दरीजों को खुलवा कर देंगे। 3 मिनट दीजिए, 3 घंटे गुजार रहे हैं व्हाट्सएप पे, इधर टिक हुआ और एक उसका मैसेज आ गया, इधर टिक हुआ उसका मैसेज आ गया, फेसबुक पे पूरी रात और रात लगी रहती है माजरत के साथ। 3 मिनट अपनी जिंदगी में किताब खोलिए, 1 मिनट गोशे तन्हाई में बैठकर अपने वारिस से गुफ्तगू कीजिए। वो दुनिया के हालात, वो दिन की तकलीफें जो आप किसी से नहीं कह सकती, अपने वक्त के इमाम से गुफ्तगू कीजिए। यकीन जानिए जो मजा अपने इमाम से बातें करके मिलता है ना, किसी से फोन पर 2 घंटे बात करके भी नहीं मिलता। 2 मिनट अपने वक्त के इमाम को दीजिए और फिर अपने आप को खंगालिए कि मौला हम मारिफत और मोहब्बत के किस दर्जे पर ये मैसेज होगा मजलिस का, यही से मसाइल का आगाज करूंगी कि अगर मारिफत और मोहब्बत का मकाम देखना है ना तो जरा करबला के मैदान में कि जहाँ मोहब्बत और मारिफत के उन दर्जात पर फाइज के ना सिर्फ एविडेंस के घराने वाले, ना सिर्फ हाशमी जवान, बल्कि वो लोग कि जो मासूमीन नहीं थे, न ही खानवादाए मासूमीन से उनका कोई ताल्लुक। हबीब इब्ने मज़ाहिर जॉन मुसलमान नहीं थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजूदा देखकर कलमा शहादत पढ़ा था। ये तमाम वो किरदार, बहुत सारे 72 शहीद थे, 72 के 72 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे थोड़ी थे, बहुत सारे लोग दूसरे भी तो थे ना मौला के चाहने वाले। ये वो कौन लोग थे? ये वो थे कि जो दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत को लेकर दुनिया से गए हैं, जिनकी मुश्ताक जन्नत थी, जन्नत में अपनी बाहों को खोल कर इन लोगों को बुलाया था। आज दराने मजदूर में चल रहा 28 रजब साल 60 हिजरी को ये काफिला मदीने से चला। नाना की गिरफ्त पर हुसैन पहुंचे और एक जुमला कहा, नाना हिजरत आपने की थी क़याम दीन के लिए, और नाना हिजरत हुसैन भी कर रहा है बकाए दीन के लिए। नाना आप मदीने लौट कर आ गए थे, हुसैन मदीने लौट कर वापस नहीं आए। जंगल में टुकड़ों की बस्ती बसाए नाना हुसैन अब ना मदीने में आएगा। आए अम्मा हुसैन मदीने से जा रही है। अम्मा हुसैन ने कभी आपके बगैर सफर नहीं किया। अम्मा मेरे साथ अल्लाह ने मजदूर करबला 2 मुहर्रम को ये करबला पहुंचा। और जब कहते इतना अर्सा मौला ने कहा बयान किया, खाने काबा भी पहुंचे शाबान को। लेकिन जब मेरे मौला ने देखा कि यहाँ पर भी जुल्म पड़ने वाला है, हाजियों के ढेर में मौला के खातिर काबे में दाखिल हो चुके हैं, एक मरतबा गरीब करबला ने अपने एहराम को खोला, हज को उम्रे में तब्दील किया और एक जुमला कहा, ऐ काबे लोग हर साल तेरी ज़ियारत के लिए इसी तरह आते रहेंगे और तेरे अदल की खातिर कुर्बानी के जानवर कुर्बान करते रहेंगे। ऐ काबे हुसैन तुमसे वादा करके जाता है कि तेरे अदल के लिए कुर्बानी के जानवर कुर्बान नहीं करेगा। हुसैन तेरी इज्जत की खातिर अपनी औलादों को कुर्बान कर देगा। हुसैन कभी 18 बरस के
یہ جوان کا خون دے گا، حسین کبھی 6 مہینے کے بچے کا خون دے گا. نہیں، یہ ہمیں کی بھاشا میرے ساتھ بہت کوئی بات ہے. خدا کی قسم آپ کو سنانے کے لیے کئی جگہ کہی مجلس میں آئی یہ مغرب رہے خیال مجلس کہنا آپ کا شکوا ہو سکے. ایک جملہ کو کہ علامہ طالب جوہری نے کہا تھا کہ رونا زندگی کی علامت ہے. بچہ جب رونا پہ آتا ہے نا تو ہنستے ہوئے نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے. اور جب بچہ نہ آتا تو ڈاکٹر اسے روتا بناتے ہیں. اگر آپ اپنے زندہ کو ہیں تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے. کربلا والوں کا مطلب ہے آنکھوں کو بند کیجیے اور آنکھوں میں اشر آئے گا. خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر تمہاری سدا کربلا والوں کے تمہاری آنکھوں سے اشرداری نہ ہو تو اپنے ہاتھ کو اس شہزادہ کا رکھنا اور شہزادی کو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ اور اپنے بیٹے کے غم میں اشتباہ ہونے کے لیے ہمیں اشک ادا کرنا. اگر آپ کی آنکھوں میں اشک نہ آئے کربلا والوں کا حق فرصہ کیا ہے کہ میرے پانچے امام کی گھر میں سناتے ہوئے ایک مرتبہ امام کا ایک چاہنے والا ابو بکر اظہری نام تھا. بچے نے مسائل پڑھنا شروع کیے. ابو بکر اظہری کیا کر رہا ہے؟ میرے امام فرماتے ابو بکر میرے جب کے مسائل ہو رہے ہیں تو گریا نہیں کر رہا. کہتے ہیں مولانا میں تو گریا کر رہا ہوں، دیکھیے میرا رومال پورا اشکوں سے ابو بکر یہاں پہ گریا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اے ابو بکر ارے جیسے میری جگہ فاطمہ زہرا کرتی ہے، ارے جب مولا کا دانا گزار گزرے، ارے میری جگہ جنت سے باہر تشریف لاتی ہے، سر پر ہاتھ مانگی رہتی ہے، واہ حسینہ واہ کوئی بتا واہ مجھے بتا. منظوری کا چلا کو یہ معاملہ صاحب محرم العطش محرم کا آغاز ادالے علی اکبر کربلا کا آغاز ہوا اور کربلا کا خاتمہ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نا، مائیں بیٹھی ہے نا، بس آنکھوں کو بند کیجیے گا. میں منظر کشی کروں گی، اس کے بعد بھی اگر آنکھوں میں اشک نہ آئے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے. آنکھوں کو بند کیجیے. کٹی ہوئی لاشیں جلے ہوئے چھلی ہوئی چادریں بچی کے منہ پر تماشے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی بابا بابا بابا. یہ بچی نے حسین نے نمازی شکر مانگا تھا پروردگارا ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. ہائے کربلا جب اشارے غریب آئی ہے بچی من میں صدا دے رہی ہے بابا بابا. کٹے ہوئے لاشیں سے آواز آئی سکینہ تیرا بابا جانا محرم بیویوں کا انتظار شروع ہو گیا. قافلے کو سیدھ کر کے لے جایا گیا. بیٹھے نا خلاصت کربلا کی بیویوں کے ماں بہنوں کا کھلا گھر اور قافلے کا قافلہ خاندان سجا. یقین جانیے ایک جملہ پتہ آپ کی بات کو کیسے سمجھائیں. جلوس سے جائیے، جلوس میں آپ کا پورا حجاب ہوتا ہے، مکمل شرعی حجاب ہوتا ہے. تمام جتنے وہاں پر مومنین ہوتے ہیں ہمارا اپنا خصوصیت کا رشتہ ہے.
وہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر کبھی گزر جائے نا، عجیب اس کی بے چینی طبیعت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بھائی صاحب ہیں ہمارے، شوہر صاحب ہیں ہمارے، بیٹے صاحب ہیں ہمارے، اور تمام پردیدار کی زیادہ رکھنے کے لیے سمجھ جاتی ہے. تھوڑا کہتا ہے کہ سمجھ آ جائے، آنکھوں کو بند کر کے سوچنا، دوسرے کا سجا ہوا خاندان تھا، نہ محرموں کا مسئلہ تھا، چوریوں میں پتھر تھے، نہ بھائی تھا، نہ بیٹے تھا، ارے سالوں کی محبت تھا. اگر ایک مرد ہے تو کوئی وہ کہ جس کے ہاتھوں اور پیروں میں ارے زنجیریں جکڑی ہوئی تھی. حضرت اللہ تمام شہیدوں کے سر کے نیزہ پر بلند تھے، بھرا ہوا مجمع، تمام نامحرموں کا مجمع. ایک مرتبہ سطح کی گئی، باغی کا قافلہ ہے، باغی کا قافلہ ہے. ایک ضعیف آگے بڑھی اور سوال کرتی ہے، اور بولا یہ تو بتا کہ باغی کیوں تھا؟ کہتا ہے لعنت کوئی مدعووں پر، کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. نیچے کیا ضعیفہ نے اپنی چادر کے سونے سے اور کہتی ہے بلبلا تم تو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اتنے تیر لگے، اتنے پتھر لگے، مگر پیشانی سے سجدے کا نشان. آگے بڑھ رہی ہے ضعیفہ، ایک ایک چہرے کو دیکھتی جاتی ہے. ایک مرتبہ کڑیے زبان کرتا نظر آیا، کہتی ہے واللہ ایسا لگتا ہے یا تو کوئی نبی ہے یا کسی نبی کے گھرانے کا ہے. آگے بڑھتی ہے، نہ جانے کیا دیکھا، ایک نیزہ بہت بڑا، سر بہت ہی چھوٹا، اولاد والی وہ. مرتبہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، دعا کرو اس بچے کی موت دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. دعا کرو اس بچے کی موت دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے ماں اجڑی ہوئی زینب نے دیکھا، ارے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ چہرے کو اوپر کیا، اے ضعیفہ دے میں علی اصغر کی ماں، ارے میں اس بچے کی ماں. دو امانتیں خدا نے دی تھی، ایک تو کربلا میں ٹھوکر آ گئی، ایک کو جنان شام میں سپرد کر کے آئے گی ماں. ہاں ذرا میں کربلا سروں پر ماتم کر کے کہو واہ حسینا، واہ حسینا، واہ مصیبتا، اور زینب کو کہو شہزادی واہ حجابا، واہ مصیبتا. لعنة الله على قوم الكافرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.